تو دو طرح کی انتہائیں ہیں. ایک انتہا وہ دنیا میں چل رہی ہے نا, جس نے مادی ترقی کو بیس بنا کر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا, وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک انتہا وہ ہے جو مذہبی انتہا پسندی, انہوں نے مذہبی انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن سے محروم کر دیا. ان کو تعلیم میں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے. اب آپ مجھے بتاؤ, میں ایک حدیث سناتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھیک مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے. نبی نے اس برتن کو نیلام کیا. کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. آپ نے فرمایا 2 میں کون خریدے گا؟ اس سے زیادہ میں کون؟ ایک نے 2 درہم لگائے, نیلام کر کے 2 درہم میں بیچ دیا اس کو. 2 درہم آ گئے صحابی کے پاس. فرمایا یہ لو, جاؤ کلاڑی خرید کے لاؤ. یہ پوری حدیث سنیے گا غور سے. وہ کلاڑی خرید کے لائے. آپ نے دستے, وہ جو ہے نا دستہ, اس کلاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو. انہوں نے لکڑیاں کاٹی. فرمایا اس کو بیچو. بیچتے رہے. کچھ دنوں کے بعد آئے تو برتن بھی خرید لیا اور کچھ پیسے بچا بھی لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا ایک امتی پیغمبر کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے. یعنی ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے سامنے. عام مسلمان بھی نہیں, غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کے سامنے؟ سید الانبیاء کے سامنے ہاتھ پھیلانا نبی کو پسند نہیں آیا. اب آپ مجھے بات بتاؤ, ہمارا کنٹری ایز اے کنٹری اور ایز اے اسلامک کنٹری جب IMF سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ مسلم نہیں ہے, تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ایک شخص نہیں مانگ رہا, قوم مانگ رہی ہے. اور قوم بھی وہ جو اسلام کے نام پہ الگ ہوئی ہے, اور مانگ بھی کسی تہجد گزار پرہیزگار مسلمان سے نہیں, یا سعودی عرب سے نہیں, غیر مسلموں سے مانگ رہی ہے. تو کیا وہ نبی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے؟ ہمارے نبی نے ان صحابی کو ترقی کے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا کہ بھائی فی الحال یہ ترقی پاسبل ہے کہ کلاڑی خرید کے لکڑیاں کاٹو. یہ تو ایک اشارہ ہے نا. پیغمبر کو 23 سال دیے گئے, تو 23 سال میں آپ نے مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے ہیں, کیونکہ 23 سال میں کام قیامت تک کا دیا گیا ہے آپ کو. تو ظاہر ہے اس میں 23 سال میں چند اصول سمجھائے ہیں, جس سے آگے مجتہدین علماء کرام وہ بڑے بڑے لاز اور اصول جو ہے نا امت کو بتائیں گے. تو اصول یہی ہے کہ جب ایک شخص کا بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا, تو ایک اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے سامنے ہر وقت کشکول لے کے کھڑے ہونا یہ کیسے پسند آئے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج موجود ہوتے تو وہ بھی چاہتے کہ پاکستان کیا کرے؟ ترقی کرے, تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھیکاری نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اخلاق کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. ہونا جتنا چاہیے اتنے تانے ملتے نہیں ہیں. جس طرح سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں نا, کبھی ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں پہ بھی شرم آنی چاہیے کہ یار وہ جاپانی کوئی تانا دے دے, وہیں سے آ رہے ہو, وہی والے ملک سے آ رہے ہو. تو ہم نے اپنے ملک کو بھکاری پن سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانا ہے. تو جب قوم ترقی کرے گی تبھی تو ملک ترقی کرے گا نا. تو ایک انتہا وہ ہے مادہ پرستی, جس میں اخلاقیات صرف تھینک یو رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں. اخلاقیات ہیں بس تھینک یو, ہائے ہوئے, بٹ ختم. کوئی ریلیشن نہیں ہے, نہ ماں کا, نہ باپ کا, نہ بھائیوں کا, نہ بہنوں کا, نہ چچا کا, نہ خالہ کا. نکاح کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں. کتنا اچھا ملک ہے یہاں پہ, لیکن سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے یار جاپانی بہت اچھے اخلاق, بہت آرگنائزڈ قوم ہے, ایسی خاندانی. جس قوم کے واش روم ایسے ہوں تو کچن کیسا ہوگا, خود سوچ لو یار, وہ خود کیسی قوم ہوگی. اتنا تمیز والے واش روم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے. یورپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تمیز والے نہیں ہوتے, اور وہاں بھی جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں عام طور پر. یہ تو پبلک ٹوائلٹ اتنے چمک رہے ہیں. تو اتنی آرگنائز قوم, مگر خودکشی بہت زیادہ ہوگی. سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے بھائی, اسٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اسٹریس ہے, تنہائی کھاتی ہے. ماں باپ بعض دفعہ مر جاتے ہیں اور جنازہ اٹھانے والا
کوئی نہیں ہوتا. لاش بدبو آ رہی ہوتی جس سے گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مذہب سے بغاوت. تو ہمارے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کا طبقہ، مذہبی طبقہ، جو غلط سینس میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، کیونکہ آج کل میرے الفاظ کو لوگ بہت پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا اسلام اصل سیکولرزم سے، اس کو پکڑ کے لوگ بیٹھ گئے سیکولرزم. میں بھائی سیکولرزم پہ تو 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے اس سینس میں سیکولر نہیں کہا، میں نے صرف ان سینس میں کہا کہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، ورنہ میرے تو صبح شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ، ایک انتہا تو وہ ہے بھائی کہ آپ کو ترقی سے روکا جا رہا ہے، آپ کو ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور ایک انتہا وہ ہے جس کی طرف کفر جا چکا ہے کہ مذہب کو اپنی سوسائٹی سے، اللہ کو اپنی سوسائٹی سے بالکل نکال بھاگ. تو اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، آپ یہاں ترقی کرنے کی پوری کوشش کریں، جو کہ کر رہے ہوں گے. یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہاں بیکار آدمی کا گزارا ہو نہیں سکتا. یہاں تو اچھے سے سس سے سس آدمی بھی آ کے ایکٹیو ہوگا تو کام چلے گا، ورنہ یہاں پڑا نہیں رہ سکتا. کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا؟ وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تو آپ یہاں آ کے آپ کے اندر ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے. میں جب پاکستان میں بیان کرتا ہوں تو سستی پہ الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے مجھے. میں نے کہا پہلے سستی تو دور کرو ان کی، اس کے بعد پھر آگے مذہب سکھائیں گے نا. یہاں کام آسان ہے، آدھا کام یہاں پہلے سے ہوا ہوا ہے. لوگ چست ہیں، کما رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں، گھر میں بھیج بھی رہے ہیں. آدھا کام رہ گیا بھائی، مذہب سے بغاوت مت کرنا ورنہ بہت برا انجام ہوگا. اس قوم کو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں، کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کس کو لینا ہے؟ وہ آپ لوگے تو آپ ہم سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہاں کی رپورٹیں پتہ چل رہی ہیں، یہ جیپنیز کلمہ پڑھے تو شاید ہم سے، شاید کیا یقینی طور پہ ہم سے اچھے ہوں گے. تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں، پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ یہاں آ کے نا کچھ لوگ بالکل ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں جب جاپانی بالکل مذہب سے آزاد ہو کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں تراویحیں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی کیا، ہمیں سر پہ ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت. ٹوپی مذہب میں لازم نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب بہت ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ ہمیں کیوں مذہب کو ہم کیوں فالو کریں. تو بھائی آپ کا پہلے ایمان اپنا مضبوط کرو. اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے، اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلو گے دنیا میں بھی انتقام لے گا، آخرت میں بھی. اب آپ دیکھو نا دنیا میں ان قوموں سے کتنا بڑا انتقام ہے کہ اپنی ہی موت مرتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کے بارے میں پیش گوئی ہیں 2050 میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا. کیوں ہوگا اسلام سب سے بڑا؟ کیا گورے سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بڑی وجہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہوں گے ہی مسلمان زیادہ. میں اٹلی میں گیا، میں نے بنگلہ دیشی بہت دیکھے وہاں. ابھی یہاں ایک ہمارے پٹھان دوست ملے 18 بہن بھائی. اچھا مجھے پہلے واقعہ سنا رہے ہیں کہ یہاں جاپانیوں کی اولاد نہیں ہوتی، ایک بچہ، بڑی مشکل 2 بچہ. میں نے کہا آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 18 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا جاپانی نہیں چھوڑے گا بھائی تجھے، جاپانی تجھے نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا یار یہ وہ کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن. تو اچھا میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں اسپیڈ مسلمانوں کی اور بڑھ جاتی ہے. میرے بیانات اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا اور اسپیڈ بڑھاؤ. تو کتنے ہی ملک ہیں جو اب، ہاں اٹلی کی بات کر رہا تھا، وہاں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، اسپیڈ ان کی آپ کو پتا ہے بڑھ رہی ہے. تو میں نے وہاں جا کے پیش گوئی کی. میں نے کہا بھائی 30-40 سال کے بعد نا یہ اٹلی نہیں اٹلنگا دیش ہوگا، یہ اٹلنگا دیش. تو تنہائیاں کھا رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں. تو آپ نے اس بات کا یہاں استحضار رکھنا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مذہب نہیں ہے. دیکھو جیپنیز کا ایک کلچر ہے، یہ ان کا کلچر ہے، بہت اچھا کلچر ہے. آپ ان کو بولو آپ کا یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ آپ ہر ایک سے تمیز سے بات کرتے ہو، اس زبان میں گالی نہیں ہے. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی جاپانی سے پھڈا ہوا کسی پاکستانی کا، اس نے کوئی ماں بہن کی گالیاں دی ہوں گی جیپنیز زبان میں. تو کہہ رہا ہے یار پھڈا میرا ہو رہا ہے، میری سسٹر کا کیا قصور ہے جو تم اس کو گالی دے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے یار میری سسٹر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا.
تو یہ بھی سوچنے لگا ہوگا یار اس کی سسٹر کو کیوں گالیاں دے رہا ہوں، یار وہ اپنے گھر میں اپنے لائف کو انجوائے کر رہی ہے۔ تو گالیاں نہیں ہیں، زبان میں تمیز ہے، احترام ہے، قانون کی پابندی ہے، سب اچھی چیزیں۔ تو آپ بھی ان کو ایک اچھی چیز دے دو۔ وہ کیا ہے بھائی؟ یہ اسلام۔ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کس کا مذہب ہے؟ وہ میرا نہیں۔ اسلام کسی قوم کا نہیں ہے، پاکستانی کا، سعودی کا، عربی کا، اجمی کا، پٹھان کا، پنجابی کا، سرائکی کا نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی۔ اگر اسلام کسی قوم کا ہوتا تو ترکوں کی خلافت عثمانیہ قائم ہوتی؟ وہ تو ترک تھے، اجمی تھے، انہوں نے پوری امت مسلمہ کی قیادت کی 500-600 سال، 300 سال تو بہت ہی مضبوط قیادت کی، اور اگر زمانہ بڑھائے تو 400-500 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں انہوں نے مضبوط پوری امت کی قیادت کی۔ لگام ان کے ہاتھ میں تھی، عرب بھی ان کے تابع، عجم بھی ان کے تابع۔ اسلام اگر کسی خاص قوم کا ہوتا تو لوگ اسلام کے نام پہ جس طرح جہاد کے میدانوں میں جانے دی ہیں وہ تو صرف عربی دے رہے ہوتے۔ اجمیوں کی بہت بڑی قربانی ہے، جیسے عربوں کی، اجمیوں کی بھی۔ علمی میدان میں اجمی کتنے آگے بڑھے۔ چاروں امام جنہوں نے فقہ پہ بہترین کام کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان میں صرف امام شافعی عربی ہیں، باقی تینوں امام کیا ہیں؟ اجمی ہیں، جن کا فقہ پوری دنیا میں پھیلا۔ 99% امت نے یا 70% امت نے ان کو فالو کیا، 30% نے امام شافعی کو فالو کیا جو عربی تھے، 70% نے اجمی اماموں کو فالو کیا۔ حدیثوں میں دیکھ لو، امام بخاری اجمی ہے، عربی نہیں، بخارا کے ہیں، اجمی ہیں، عرب ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام مسلم اجمی ہے، صرف امام ابو داؤد یا ایک دو اور اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، حدیث کے امام ہیں جو عربی ہیں، باقی سارے کون ہیں؟ اجمی۔ تو یہ اجمیوں نے اتنا بڑھ چڑھ کر حدیث کو بھی سینے سے لگایا، قرآن کو بھی سینے سے لگایا، پوری دنیا میں جہاد بھی کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام عربیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ کسی قوم کا نہیں ہے۔ پیغمبر عرب میں آئے، وہ تو کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا، اس میں بھی کوئی حکمتیں تھی، ان میں خاص قیادت کی صلاحیت تھی، اس لیے اللہ نے عربوں میں بھیجا۔ لیکن کسی قوم کے ساتھ یہ مذہب خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے تو اللہ کی نظر میں دیکھو، آپ کی اولاد میں کوئی گورا ہو یا کالا ہو تو کیا ایسا ہوگا کہ میرا یہ والا بچہ گورا ہے لہذا اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا، یہ چونکہ کالا ہے اس کی جیب خرچی 5 روپے اور گورے کی جیب خرچی 10 روپے؟ آپ کرو گے یہ؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب دونوں جوان ہوں گے تو گورے کے رشتے زیادہ آئیں گے اور جو گورا نہیں ہے اس کے کم آئیں گے، کیونکہ وہ تو رشتے والے تو اجنبی ہوتے ہیں نا، وہ شکل دیکھیں گے، ماں باپ شکل بولو نا نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق اللہ کی گویا کے خاندان ہے، گویا کے۔ اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا بھائی، سنو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کلپ چلا کے۔ پاکستان میں گستاخی کا فتویٰ لگنا سب سے سستا ترین، 2 منٹ میں گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے اور اڑا دو، بم سے اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو، کیس بھی ہو جاتا ہے، اندر بھی ہو جاتا ہے بندہ۔ وہ آدمی جو ساری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہا، اس کی ایک بات پکڑ کے وہی توہین رسالت کے کیس میں اندر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں جو مذہب ہے نہیں، چل نہیں رہے مذہب پہ، لیکن جذباتی پن میں ہم سب سے آگے۔ وہ اسٹیکر پھاڑ دیا، اس کو پکڑ کے مار دیا، تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ، وہاں آپ کی مارکیٹ میں۔ اور زیادہ تر بے گناہ لوگ توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو توہین ان تصور بھی نہیں کر سکتے بیچارے، کسی کی زبان سے غلطی سے کوئی غلط لفظ نکل گیا، اردو نہیں آتی، وہ اردو میں بولتے ہوئے غلط لفظ نکل گیا، پکڑ کے مار دیتے ہیں لوگ۔ باقی مذہب کا حال دیکھو، کرپشن دیکھو، چوریاں چکاریاں دیکھو۔ اب یہاں کسی نے بتایا کہ ان کا آئی فون گر گیا تھا، تو گھوم گھام کے انہی کے پاس پہنچا ہے وہ۔ ہمارا آئی فون نہ بھی گرے، ڈاکو ہم پہ گرتا ہے، جس کی جیب میں آئی فون ہے نا، ڈاکو خود گر کے نکالے گا۔ اس چیز میں مذہب نہیں ہے۔ باقی گستاخیوں کے فتوے لگانے میں اور ذرا سی کوئی بات زبان سے آڑی ترچی جان کر نہیں نکال رہا، معافی کا موقع بھی نہیں دے رہے اس کو، اپنی وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے کہ یار اس کو اس سے ایک دفعہ موقع تو دو، آپ کا مطلب کیا؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ پاگل ہے یا عقل مند ہے۔ بعض دفعہ پاگل ہوتا ہے کوئی بندہ، دماغی توازن خراب ہے اس کو تو شریعت نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اتنی جذباتی پن یار، ہم ڈر رہے ہیں سب سے زیادہ۔ ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہم تو روزانہ صبح شام بیان کرتے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات منہ سے زبان سے لڑ پڑا جائے۔ یہ انسان ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ سوچ کے بولو،
بھائی انسان جتنا بھی سوچ کے بولے، جو زبان کی مسٹیک تو انسان کا حصہ ہے. کلکم خطاؤن، حدیث میں آتا ہے سب خطا کار ہیں. یہ ہو نہیں سکتا آپ 100% ہر چیز میں ایکوریسی پیدا ہو جائے آپ کے. تو سوچ کے بول. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیچارے کا کیا حشر کیا تھا، ایک لفظ انہوں نے بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میت کے بجائے مردہ کا لفظ بول دیا، ایسا کچھ لفظ بول دیا. ان کی زبان اردو تھوڑی ہے بھائی، اس کو پکڑ کے کیسے گستاخی کے فتوے لگے. اور پھر وہ جنید جمشید کو تو ڈپریشن میں چلا گیا تھا بیچارہ. تو خیر یہ جذباتی پن مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں زیادہ بولوں گا تو پھر بولیں گے یہ ہے کوئی گستاخ ہے جو اتنی زیادہ اس پہ تقریر لمبی چوڑی کر دی اس نے. خیر بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں، ہمیں آگے بھی جانا ہے. تو میں یس کر رہا تھا بھائی، کیا بات کر رہا تھی ایک دم گستاخی پہ کہاں سے آ گیا، کوئی بات خاص لے کے چل رہا تھا میں. ہے ہاں، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی عیال ہے. جیسے ہمارے ایک فیملی ہوتی ہے نا، تو مجازن اس کو فیملی سے، خاندان سے تعبیر کیا گیا. تو جیسے ہمارے بچوں میں کالے گورے میں ہم فرق نہیں کرتے، تو اللہ میاں بھی عربی، اجمی، پٹھان، پنجابی، مہاجر سرائکی، سیال کوٹی، پنڈی اور پنڈی بھٹیاں اور سکھر اور سندھی بلوچی، اللہ بھی اس میں کوئی فرق بولو نہیں کرتا. کلکم من آدم و آدم من تراب، حدیث میں آتا ہے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے.